جب بھی رات کو بستر پر سوئیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام 21 بار پڑھیں، صبح اٹھتے ہی ہر خواہش پوری ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کتاب آپ پر اتاری گئی ہے اس کی تلاوت کرتے رہیے اور نماز کو پابندی سے ادا کرتے رہیے، یقیناً یہ نماز بے شرمی اور برائی سے رکتی ہے اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ خدا کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، کیونکہ ذکر الہی کرنے والے کو خدا بھی یاد کرتا ہے، اور اس سے بڑی کیا چیز ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تم میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اپنے ذکر پر اپنی مخلوق کو توجہ دلائی ہے۔ اس معنی کی چند آیتیں یہاں بیان کرتے ہیں، سنیے اور عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 198، ترجمہ، جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر الحرام کے پاس ذکر خدا کرو اور اس کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے تم کو ہدایت دی ہے، حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے۔ پھر آگے چل کر اسی صورت میں اور اسی رکوع میں یہ فرما رہا ہے، پھر جب تم ارکان حج کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ سورہ العمران آیت نمبر 191 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے اور بیٹھے، اپنی کروٹوں پر لیٹے، اور آسمانوں زمین کی پیدائش میں فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، بس ہمیں عذاب آگ سے بچا۔ اس آیت کریمہ میں ذکر اور فکر کی طرف خاص توجہ دلائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں یعنی ذکر کرنے والوں اور فکر کرنے والوں کی بڑی تعریف بیان فرمائی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، ایک گھڑی غور و فکر کرنا رات بھر کے قیام سے افضل ہے۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ غور و فکر اور مراقبہ ایک ایسا آئینہ ہے جو تیرے سامنے تیری برائیاں بھلائیاں سب پیش کر دیتا ہے۔ حضرت عباس بن اینیا فرماتے ہیں، غور و فکر ایک نور ہے جو تیرے دل پر اپنا تو اثر ڈالے گا، اور بسا اوقات یہ شعر پڑا کرتے تھے، ترجمہ، یعنی جس انسان کو باریک بینی کی اور سوچ سمجھ کی عادت پڑ گئی، اسے ہر چیز میں ایک عبرت اور آیت نظر آتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، خوش نصیب ہے وہ شخص جس کا بولنا ذکر اللہ اور نصیحت ہو، اور اس کا چپ رہنا غور و فکر ہو، اور اس کا دیکھنا عبرت و تنبیہ ہو۔ لقمان حکیم علیہ السلام کا یہ حکمت امیز مقولہ بھی یاد رہے کہ تنہائی کی گوشہ نشینی جس قدر زیادہ ہو اسی قدر غور و فکر اور انجام بینی بھی زیادہ ہوتی ہے، اور جس قدر یہ بڑھ جائے اسی قدر اور راستے انسان پر کھل جاتے ہیں جو اسے جیت میں پہنچا دیں۔ حضرت وہاب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس قدر مراقبہ زیادہ ہوگا اسی قدر سمجھ بوجھ تیز ہوگی، اور جتنی سمجھ بوجھ زیادہ ہوگی اتنا علم نصیب ہوگا، اور جس قدر علم زیادہ ہوگا نیک اعمال بھی بڑھیں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں زبان کا چلانا بہت اچھا ہے، اور خدا کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا افضل عبادت ہے۔ حضرت مغیث اسود رحمۃ اللہ علیہ مجلس میں بیٹھے ہوئے فرماتے تھے کہ لوگوں، قبرستان ہر روز جایا کرو تاکہ تمہیں انجام کا خیال پیدا ہو، پھر اپنے دل میں اس منظر کو حاضر کرو کہ تم خدا کے سامنے کھڑے ہو، پھر ایک جماعت کو جہنم میں لے جانے کا حکم ہوتا ہے اور ایک جماعت جنت میں جاتی ہے، اپنے دلوں کو اس پر متوجہ کرو اور اپنے بدن کو بھی وہیں حاضر جان لو، جہنم کو اپنے سامنے دیکھو، اس کے ہتھوڑوں کو، اس کی آگ کے قید خانوں کو اپنے سامنے لاؤ۔ اتنا فرماتے ہی دھاڑے مار مار کر رونے لگتے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو جاتے۔ حضرت بشیر بن حارث حالی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ اگر لوگ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا خیال کرتے تو ہرگز ان سے نافرمانیاں نہ ہوتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے، اے ابن آدم، اے ضعیف الناس، جہاں کہیں تو ہو اللہ سے ڈرتا رہے، دنیا میں عاجزی اور مسکینی کے ساتھ رہے، اپنا گھر مسجدوں کو بنا لے، اپنی آنکھوں کو رونا سکھا دے، اپنے جسم کو صبر کی عادت سکھا، اپنے دل کو
غور و فکر کرنے والا بنا، کل کی روزی کی نظر آج نہ کر۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھ کر رونے لگے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا، دنیا میں اور اس کی لذتوں میں اور اس کی خواہشوں میں غور و فکر کیا اور عبرت حاصل کی۔ جب نتیجے پر پہنچا تو میری امنگیں ختم ہو گئیں۔ حقیقت یہ ہے ہر شخص کے لیے اس میں عبرت و نصیحت ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی تعریف بیان کی جو مخلوقات اور کائنات سے عبرت حاصل کریں، اور ان لوگوں کی مذمت بیان کی جو قدرت کی نشانیوں پر غور نہ کریں۔ مومنوں کی مدح بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے خدا کا ذکر کرتے ہیں، زمین و آسمان کی پیدائش میں غور کرتے ہیں کہ خدایا تو نے اس خلق کو عبث اور بیکار پیدا نہیں کیا بلکہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے تاکہ بروں کو برائی کا بدلہ ملے اور نیکوں کو نیکی کا بدلہ عطا فرمائے۔ سورہ رعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے خوشخبری اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے، ہر انسان کو فطری طور پر ایک ایسی ٹھنڈی چھاؤں کی تلاش ہوتی ہے جس کے نیچے اطمینان کی زندگی بسر کر سکے۔ اس کے حاصل کرنے کے لیے اسے بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے، رہنے سہنے کے لیے مکان تعمیر کرتا ہے اور اپنے جسم کو آرام پہنچانے کے لیے غلام رکھتا ہے، عمدہ سے عمدہ کپڑا بنواتا ہے اور تفریح گاہوں میں جا کر دل کو سکون پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تجارت و زراعت بلکہ ملک گیری وغیرہ اسی لیے کرتا ہے کہ آرام کی زندگی حاصل کر سکے۔ اس آرام کا نام سکون قلب اور اطمینان قلب ہے، لیکن ظاہری ان تمام عیش و عشرت کے سامان ہونے کے باوجود صحیح اطمینان اور سکون قلب حاصل نہیں ہوتا اور نہ دل کو خوشی اور راحت ملتی ہے۔ شاہی محلوں میں رہنے اور عمدہ غذاؤں کے کھانے کے باوجود اور بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کے باوجود اطمینان قلب حاصل نہیں ہوتا، بلکہ دنیا کی ہر چیز سے قلق، اضطراب اور بے چینی بڑھتی رہتی ہے۔ صحیح سکون اور اطمینان قلب تو ذکر الہی سے ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ صرف ذکر الہی سے دلوں میں اطمینان پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ذکر الہی کرنے والے دراصل زندہ ہیں اور جو خدا کو نہیں یاد کرتے وہ مردے ہیں۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے رب کو یاد کرتا ہے اس کی مثال زندے کی سی ہے، اور جو شخص اپنے رب کو یاد نہیں کرتا اس کی مثال مردے کی سی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو زندہ فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتا ہے۔ اس زندہ سے مراد زندہ دلی ہے جسے حقیقی اور دائمی زندگی سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ بس ابدی حیات ذکر الہی اور یاد خدا سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ جس شخص کا دل ذکر الہی سے خالی ہوگا تو وہ زندہ تو ہے لیکن اس کا دل مردہ ہے، اس لیے کہ اس کے اندر اس چیز کا بالکل فقدان ہے جو دلوں کو زندگی بخشتی ہے۔ در حقیقت انسان کی تمام مخلوقات پر افضلیت اور اشرفیت محض اسی اعتبار سے ہے کہ اس کے اندر معرفت الہی کی استعداد اور قابلیت بدرجہ عطم موجود ہے۔ یہ امتیاز اسے اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب وہ اپنی استعداد اور صلاحیت کو کام میں لائے، اس کے بغیر اس کی روح بہیمیت کی علائشوں میں پھنس کر بالکل مردہ ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں وہ مقام بلند سے گر کر جانوروں کی طرح زوال اور انحطاط کی آخری حد کو پہنچنے والوں میں سے ہو جائے گا۔ ذکر الہی سے دلوں کے اندر زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے اور اس سے اطمینان خاطر اور سکون قلب حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے ذکر الہی کرنے والے مجاہدوں اور دیگر عبادت گزاروں سے افضل ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے ان عملوں کا نہ بتاؤں جو تمہارے سب عملوں سے بہتر اور تمہارے مالک خدا کے نزدیک سب سے پاکیزہ تر ہیں، اور تمہارے عملوں کے درجے میں سب عملوں سے بلند درجے والے ہیں، اور سونا چاندی کے خرچ کرنے سے بھی بہتر ہیں، اور اس سے بھی بہتر ہیں کہ تم اپنے دشمن سے ملو اور تم ان کی گردنوں کو مارو اور وہ تمہاری گردنیں مارے، یعنی جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بہتر ہیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد الہی، ذکر الہی سب عملوں سے حتیٰ کہ جہاد سے بھی افضل ہے۔ صحیح بخاری اور مسند احمد۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14، بے شک میں ہی اللہ ہوں، لائق عبادت میرے سوا اور کوئی معبود نہیں،
تم میری عبادت کرتے رہو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوں، یعنی میرا بندہ جیسا میرے ساتھ لگان کرے گا میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں گا۔ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوں، اگر اس نے مجھے اپنے دل میں یاد کیا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد رکھتا ہوں، اور اگر اس نے مجھے کسی جماعت میں یاد کیا ہے تو میں اس کو ایسی جماعت میں یاد کرتا ہوں جو ان سے بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر میرا بندہ میرے ساتھ مغفرت اور بخشش کی امید رکھتا ہے تو اس کے خیال کے مطابق معاملہ کروں گا اور اسے بخش دوں گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے، اور یہ حسن ظن حسن عمل کی وجہ سے ہے۔ خدا کی رحمتوں کی امید اور اس کے عذابوں سے ڈرتے رہنا چاہیے، نہ اس کی رحمتوں سے مایوس ہو نہ عذابوں سے نہ ڈر۔ ایمان کے لیے خوف و رجا دونوں ضروری ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو رات دن راستوں اور گلی کوچوں میں پھرتے رہتے ہیں اور ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، تو جہاں کہیں ذکر الہی کی مجلس کو پاتے ہیں کہ وہاں کے لوگ اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو وہ فرشتے دوسرے فرشتوں کو آواز دے کر بلاتے ہیں کہ تم اپنے مقصد اور حاجت کی طرف آ جاؤ، تمہارا مطلب یہاں حاصل ہو گیا کہ اللہ کو یاد کرنے والے لوگ یہاں موجود ہیں، تم بھی ذکر الہی سننے کے لیے آ جاؤ۔ فرشتے وہاں جمع ہو کر دنیا سے آسمان تک ان کے گرد منڈلاتے ہیں اور ان کو گھیرے رہتے ہیں۔ جب یہ فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں تو ان کا پروردگار ان سے دریافت کرتا ہے، حالانکہ وہ ان سے زیادہ جانتا ہے کہ میرے بندے دنیا میں کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ فرشتے عرض کرتے ہیں، خدایا وہ تیری تسبیح، تیری تعریف، تکبیر، تحمید اور تمجید بیان کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان بندوں نے مجھے دیکھا ہے، تو وہ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ تیری ذات کی قسم اب تک انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے، اگر وہ بندے مجھے دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ تو وہ فرشتے جواب دیتے ہیں، اگر وہ آپ کو دیکھ لیتے تو اس سے بھی کہیں زیادہ آپ کی عبادت کرتے اور بہت زیادہ بڑائی بیان کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے دریافت فرماتا ہے، اچھا تم یہ بتاؤ کہ وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے جواب میں عرض کرتے ہیں کہ جنت کا سوال کرتے ہیں، اے خدایا تو ہمیں جنت دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا ان لوگوں نے جنت دیکھی ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ خدایا تیری قسم اب تک انہوں نے جنت نہیں دیکھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ جنت دیکھ لیں تو کیا کہیں گے؟ تو فرشتے جواب میں کہتے ہیں کہ اگر وہ جنت دیکھ لیتے تب تو اس کو حاصل کرنے کے لیے اس سے بھی زیادہ حرص کرتے اور اس کے طلب کرنے کی کوشش کرتے اور رات دن اس کی طرف رغبت اور شوق میں مصروف رہتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم یہ بتاؤ کہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے جواب میں عرض کرتے ہیں کہ وہ جہنم سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا ان لوگوں نے جہنم دیکھی ہے؟ تو یہ فرشتے جواب میں کہتے ہیں، خدا کی قسم نہیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے، اگر وہ جہنم دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ تو یہ فرشتے جواب میں عرض کرتے ہیں، اگر یہ لوگ جہنم کو دیکھ لیتے تو بہت زیادہ اس سے بھاگتے اور بہت زیادہ اس سے ڈرتے رہتے۔ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ سن کر ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان ذکر کرنے والوں کو بخش دیا۔ ایک فرشتہ ان میں سے عرض کرتا ہے، اے پروردگار ان ذکر کرنے والے بندوں میں سے ایک بندہ کسی کام کے لیے جا رہا تھا کہ وہاں آ کر شامل ہو گیا، لیکن ان لوگوں میں سے نہیں تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بھی ان کے پاس بیٹھنے والوں میں سے ہے، اور قوم کے ساتھ بیٹھنے والا بد نصیب اور محروم نہیں رہتا، میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ اس حدیث سے ذکر الہی کرنے والوں کی اور مجالس ذکر کی بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور نیکوں کی برکت سے اور ان کی صحبت سے گناہگار بھی بخش دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اٹھنے بیٹھنے والے تھے، یقیناً وہ سب بخشے گئے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی صحبت اٹھانے والے بھی اور دیگر صلحاء اور اولیاء کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے بھی بخشے جائیں گے۔ جو ان سے محبت رکھے گا انہی لوگوں میں شمار ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ ذکر الہی کے لیے جہاں کہیں بیٹھ جاتے ہیں تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور رحمت خداوندی ان پر چھا جاتی ہے اور سکون اور اطمینان ان پر نازل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر
اپنے پاس والے فرشتوں سے کرتا ہے، اور فرمایا جو لوگ مجلس سے بلا ذکر الہی کیے چلے جاتے ہیں وہ قیامت کے روز ندامت اٹھائیں گے، اور فرمایا جو صبح کی نماز پڑھ کر سورج نکلنے تک ذکر الہی کرتا ہے اس کو بنی اسماعیل کے 4 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو عصر کی نماز پڑھ کر غروب آفتاب تک یاد الہی میں مصروف رہے گا اس کو بھی 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ذکر الہی کرنے والا اپنے آپ کو محفوظ قلعے میں داخل کر لیتا ہے، شیطان اس کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ بن بصر بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے بہت سے احکام مجھ پر غالب ہو گئے ہیں جن کے کرنے سے میں عاجز ہوں، آپ کوئی ایسا حکم آسان بتا دیجئے کہ میں اس کو کر سکوں اور میرے لیے کافی ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ہمیشہ اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھو، یعنی ذکر الہی کرتے رہو۔ حضرت عبداللہ بن بصر بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سوال کیا کہ سب سے اچھا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو گئی ہو اور اس کا عمل اچھا رہا تو اس کے لیے خوشخبری اور بہتری ہے۔ پھر اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب عملوں میں سے کون سا عمل بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو دنیا سے اس حال میں رخصت ہو کہ تیری زبان ذکر الہی سے تر ہو، یعنی مرتے دم تک ذکر الہی میں مشغول ہو اور کبھی زبان اس ذکر سے خشک نہ ہونے پائے۔ تو یہ ذکر الہی سب سے بہتر عمل ہے۔ جو آدمی اللہ کی یاد سے غافل ہو کر محض دنیا کی فانی زندگی ہی کو قبلہ مقصود سمجھ بیٹھا ہے، اس کی گزرانے مقدور تنگ کر دی جاتی ہے۔ وہ دیکھنے میں اس کے پاس بہت کچھ ہے، مال و دولت، سامان عشرت سب نظر آتے ہیں، مگر اس کا دل قناعت اور توکل سے خالی ہونے کی بنا پر ہر وقت دنیا کی مزید حرص اور ترقی کی فکر اور کمی کے اندیشے میں بے آرام رہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں قلبی سکون اور حقیقی اطمینان کسی کو بغیر یاد الہی کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ جو افراد ذکر الہی میں رتب اللساں ہوتے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہی نیکیوں میں سب سے سبقت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تسبیح و تحلیل اور ذکر و اذکار میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا وہ کون سا نام پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے۔ تو ناظرین، جب آپ رات کو سونے کے لیے بستر پہ جائیں تو کوشش کرنی ہے آپ نے اپنے کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی مشکل یا پریشانی سے نکلنے کے لیے، خاص طور پر اپنے حق میں فیصلے کے لیے اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، اللہ کی فوریت عرش پر حاصل کرنے کے لیے اور راستے سے ہر رکاوٹ فوراً دور کرنے کے لیے کوئی بھی ارادہ دل میں کرنا ہے، خواہ وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا ہو یا کوئی ناممکن کام کو ممکن کر دینے کے حوالے سے آپ کی حاجت ہو، آپ نے اس کی نیت کرنی ہے، اور اس کے بعد بہتر ہے کہ آپ باوضو حالت میں بستر پر لیٹیں، کیونکہ یہ ایک سنت طریقہ بھی ہے اور اس سے ثواب بھی ملتا ہے۔ تو باوضو حالت میں جب بھی بستر پر جائیں تو یہ بہت ہی مختصر اور آسان سا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بابرکت نام ہے، اس کا ورد کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اور جب آپ نیت کر لیں تو فوری طور پر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے مبارک نام یا حی یا قیوم کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس مبارک نام یا حی یا قیوم کو ملا کر پڑھنا ہے تو 1 شمار ہوگا۔ اس طرح آپ نے اس نام کو صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب 21 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے اس اسم مبارک کو پڑھ لیں گے تو آپ نے اس کے بعد سورۃ الکوثر 3 بار پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ کے نام کا ذکر کرنے کے بعد آپ نے استغفار لازمی کرنا ہے، کیونکہ استغفار کا پڑھنا انسان کو اللہ تعالیٰ کی انشاءاللہ جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ در پر سوتے وقت پڑھنے سے صبح اٹھتے ہی اللہ تعالیٰ انسان کی ہر خواہش پوری کر دیتا ہے اور اس کی ہر جائز مراد کو پورا فرمائے گا۔ انشاءاللہ اس کی خواہشات پر کن کا حکم فرما دیا جائے گا اور اس کی مشکلات ختم کر دی جائیں گی، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دی جائیں گی اور اس کے تمام مسائل حل کر دیے جائیں گے۔
جائیں گے۔ جو اس کے دل کی منشا ہوگی وہ پوری ہوگی۔ تمام دن اسم اعظم یا حیو یا قیوم کا کثرت سے ان گنت مرتبہ ورد کریں اور رات کو جب سونے کے لیے لیٹیں تو تقریباً 3 منٹ تک اسم اعظم یا حیو یا قیوم کی تکرار کریں اور یہ تصور کریں کہ آپ کے ذہن میں اسم اعظم کی تمام قوتیں ذخیرہ ہیں۔ پھر اپنے یا دوسروں سے متعلق امراض، سوال اور مسائل وغیرہ کو تصور میں لائیں۔ ذخیرہ کردہ قوت اسم اعظم کو اپنے ذہن میں حرکت دیتے ہوئے یہ خیال کریں کہ آپ کا فلاں مسئلہ حل ہو گیا، امتحان میں کامیابی ہو گئی، شادی ہو چکی یا بیماری ختم ہو چکی یا ملازمت مل چکی یا مطلوبہ کام ہو گیا۔ مین یہ کہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ کا جو بھی مسئلہ یا پریشانی تھی وہ حل ہو چکا ہے، یعنی اس تصور میں کہ ہو چکا ہے یا ہو گیا کا عمل ذہنی قوت سے دہرانا ہوتا ہے جب تک آپ کے مقاصد پورے نہ ہو جائیں۔ اس عمل کو جاری رکھیں، یہ عمل ہر ضرورت مند کر سکتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ، اے رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، زندگی و موت کا فیصلہ کرنے والے، آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، انسانوں اور جناتوں کے معبود، عرش اعظم کے مالک، اے عزت و ذلت کے مالک، بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، ہم تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، نا شکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پہ چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ، ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ، بچھڑے ہوں کو ملا دے۔ اے اللہ، روٹھے ہوں کو منا دے۔ اے اللہ، شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ، تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کر دے۔ اے اللہ، اے رب العزت، شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کی مشکلوں کو آسان کر دے، ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ، میری جو بہنیں، جو مائیں، جو بیٹیاں، جو میرے بھائی دعا کے لیے کہتے ہیں، ان کی تمام نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، جنہوں نے امتحان دیے ہوئے ہیں ان کو کامیابی عطا فرما۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ کمنٹس میں آمین ضرور لکھیے، نہ جانے کس کی آمین ہو اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے، ہماری حاجات پوری ہو جائیں، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔